کیا واقعی عقیدہ ایک بعد کی ایجاد کردہ کوئی سبجیکٹ ہے، کوئی اس طرح سے کوئی ٹرم ہے، کوئی ورڈ ہے، یا عقیدہ پہلے سے ہی موجود تھا؟ اس بارے میں بہت سمپل اور سادہ سا جواب ہے، اور وہ یہ کہ عقیدہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، یا دور سے ہی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی تھا، لیکن ایز اے سیپریٹ سبجیکٹ نہیں تھا۔ جیسے میں ایسے سمجھاتی ہوں آپ کو، تو کیا آپ نے کبھی کسی حدیث یا سنت سے سنا ہے، کوئی حدیث آپ نے ایسی سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی صحابہ کو بلایا اور بولا کہ بیٹھو اور میں بتاتا ہوں آپ کو، با کو پڑھنا ہے ایسے، تا کو پڑھنا ہے ایسے، ثا کو پڑھنا ہے ایسے، زبان کی نو کو پر ثناء اولیاء کے جو ہے وہ دھار وغیرہ، ایسے تو ہم نے کبھی کوئی حدیث نہیں سنی۔ تو پھر یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا تجوید بھی بدعہ ہے؟ کیا تجوید بھی ایک انوویشن ہے؟ کیا تجوید بھی بعد کی ایجاد کردہ چیز ہے؟ یا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جیسے اصول فقہ ہے، ٹھیک ہے، فقہ کے پرنسپلز، فقہ کے فنڈامنٹلز، یا اصول حدیث ہے، حدیث کے اصول، حدیث کے بنیادی جو باتیں ہیں، تو یہ تو اس وقت کے دور میں نہیں تھی، اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو جواب بہت سمپل ہے کہ بھئی یہ اس وقت بھی تھا، مگر ایسے سیپریٹ سبجیکٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے آ کے یہ نہیں کہتے تھے میں آپ کو پڑھاتا ہوں آج نون ساکن تنوین کے قاعدے، مدود کے قاعدے، نہیں، بلکہ ایسے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن پڑھتے تھے، صحابہ اس کو کاپی کرتے تھے اور بالکل اسی چیز کو وہ آگے لے گئے۔ بعد میں کیا ہوا، اب عرب لوگوں کے لیے، جو عربی لوگ تھے، جو عرب میں رہتے تھے یا عرب کی گرد و نواح میں رہتے تھے، عرب کے بالکل جو سراؤنڈنگس میں رہتے تھے، جو ایریاز جو بھی وہاں پہ تھے، ان کے لیے آسان تھا یہ سمجھنا، کیونکہ they themselves were Arabs، وہ خود سے عرب تھے۔ بٹ جب وقت گزرتا گیا اور مسلمان جو ہے مختلف کنٹریز کو فتح کرتے گئے، مختلف ایریاز کو، مختلف جگہوں کو، مختلف الگ الگ دور دراز لینڈز کو فتح کرتے گئے، ٹھیک ہے، کانکر کرتے گئے، جیتتے گئے، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل عرب جو ہے وہ چائنا آ گیا، عرب کے لوگ جو ہے وہ چائنا آ گئے، سپوز وہ اب اس ٹائم پہ چائنا ایز چائنا نہیں تھا، مانے کہ وہ ایریا جو تھا، تو وہ تو عربک نہیں جانتے تھے، یا وہ چلے گئے فار ایگزامپل ایجپٹ، وہاں سے چلے گئے وہ سپوز ٹرکی وہاں سے، ٹھیک ہے، اس طرح سے اسپین، فائن، یا یہاں سے مانے آپ ہند، انڈیا، پاکستان، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، مطلب اتنے ایریاز میں وہ دور دور تک آئے جو کہ عرب نہیں تھے، وہ عربی نہیں جانتے تھے، یہ جو دین کی جو یہ بنیادی چیزیں جو صحابہ سمجھے تھے، انہوں نے پڑھا تھا، وہ نہیں جانتے تھے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو اجمی تھے، جو عرب نہیں تھے، ان لوگوں کے لیے دین کو آسان کرنے کے لیے اسکالرس نے پھر کتابیں مرتب کی، اسکالرس نے پھر کتابیں لکھنا شروع کی۔ They started writing books. Why? Reason? کیوں؟ سمپلیفائی دا دین، دین کو آسان بنانے کے لیے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن پڑھایا تھا صحابہ کو، اس قرآن پڑھانے میں تجوید کے سارے رولز تھے، بٹ ایز اے سیپریٹ سبجیکٹ نہیں تھا، ایسے سیپریٹلی نہیں کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی یہاں نون ساکن اور تنوین ہے، پھر یہاں پہ جو ہے حروف حلق ہے، یہاں پہ جو ہے حروف اخفاء، نہ، پڑھایا تھا اور انہوں نے کاپی کیا تھا، انہوں نے سمجھ لیا۔ مگر بعد کے جو ہم، مثال کے طور پہ یہ جو باقی ایریاز کے جو لوگ تھے جہاں پہ پھر اسلام آیا، اب وہ کیسے سمجھتے، وہ کیسے جانتے، وہ کیسے پڑھتے، ان کو کیسے سمجھ میں آتا؟ تو ان کے لیے پھر اسکالرس نے کتابیں لکھی، اور جو آلریڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا اس پہ ذرا انہوں نے غور کیا، اور انہوں نے کہا کہ کہاں پہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور پھر اسی مطابق انہوں نے رولز بنائے۔ تو پہلے آلریڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اس کے بعد اسی اکارڈنگ رولز بنائے ہم لوگوں کے لیے، سو ایز وی کین انڈرسٹینڈ۔ ایسی ہی آیا مثال کے طور پہ علوم الحدیث، جس میں ہم دیکھتے ہیں کوئی حدیث جو ہے صحیح ہے، کوئی حدیث جو ہے ضعیف ہے، کوئی حدیث جو ہے موضوع ہے، ڈفرینٹ جو حدیث کی اس میں ٹرمینالوجیز ہیں، ہم اس پہ دیکھتے ہیں، معلل وغیرہ وغیرہ، فائن، علت ہے اس میں وغیرہ۔ تو یہ کب آئی؟ تو اس ٹائم پہ موجود نہیں، اس کی ضرورت پڑی جب بعد میں لوگوں نے حدیث فیبریکیٹ کرنا شروع کی، حدیث گھڑنا شروع کیا، تو جو اسکالرس تھے ان کو لگا کہ نہیں، ہمیں کوئی ایسا علوم نکالنا ہے کہ جس سے ہم حدیث کو جانچ سکیں، ہم حدیث کو ایگزامن کر سکیں، ہم حدیث کو ٹیسٹ کر سکیں، کچھ پرنسپلز ہم بنائیں گے، کچھ اصول ہم بنائیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے جو حدیث ان اصولوں پہ کھڑے اترے گی، اسی حدیث کو ہم مانیں گے کہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث آلریڈی تھی، مگر پھر بعد میں جب ضرورت پڑی تو ایسے سبجیکٹس آئے جس سے کہ وہ علم جو آلریڈی موجود تھا اس کو سمپلیفائی کیا۔ تو اسی طرح سے عقیدہ واز آلریڈی دیر۔ ہم قرآن کا دیکھتے ہیں، 1/3 پورشن آف دا قرآن
It is related to the عقیدہ. But بعد میں کیا ہوا کہ جب نئے ایریاز کی طرف جب اسلام آیا تو وہاں پہ جو لوگ جو آلریڈی کرسچنس تھے, جو آلریڈی جیوز تھے, جو آلریڈی زوراسٹرینس تھے, جو ڈفرینٹ ریلیجنس کو فالو کرتے تھے, الگ الگ ریلیجنس کو, تو وہ مکس اپ کرنے لگے اپنے ریلیجن کو, اپنے فارمر ریلیجن کو اسلام کے ساتھ, اپنے پہلے والے ریلیجن کو اسلام کے ساتھ. وہ اپنی پہلی ریلیجن کی, پہلے مذہب کی باتیں, طور طریقے, جو وہ جس طرح سے عبادت کرتے تھے, وہ اسلام میں شامل کرنے لگے کہ اس میں بھی یہی چیزیں ہیں. یا وہ بلیفس, ایمان, مطلب جیسے سپوز فار ایگزامپل کوئی ہندو, مثال کے طور پہ میں کہہ رہی ہوں, سپوز کوئی کسی ریلیجن کا فالو کرنے والا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ ہر ایک چیز بھگوان ہے, پینتھیزم جس کو کہتے ہیں, ہر ایک چیز بھگوان ہے, ہر ایک چیز جو ہے میرا معبود ہے, چاہے میں سورج کو دیکھوں وہ بھی ہے, پیڑ دیکھوں اس کی بھی عبادت کر سکتا ہوں, جانور دیکھوں وہ بھی ہے, ہر ایک چیز ہے. تو یہ پینتھیزم ایک قسم کا ایک ریڈ ہے, بلیف ہے. تو جب وہ اسلام میں آیا تو وہی سمجھا کہ بھائی اسلام بھی یہی ہے, ہر ایک چیز خدا ہے اور خدا ہر ایک چیز ہے, اس طرح جس کو ہم وحدت الوجود بھی کہتے ہیں. تو پھر جو اسکالرس تھے انہوں نے سمجھا کہ نہیں, ہمارے عقیدے کو خطرہ ہے, کیونکہ ڈفرینٹ ریلیجنس کے لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں وہ اپنے پہلے ریلیجن کے ایمان کو, پہلے ریلیجن کے بلیفس کو اس اسلام کے بلیفس کے ساتھ مکس اپ کر رہے ہیں, خلط ملط کر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے الگ سے عقیدے کے سلسلے میں کتابیں لکھنا شروع. تو عقیدہ ایز اے سائنس, ایز اے سیپریٹ سبجیکٹ آ گیا. تو کیا پھر اب عقیدے کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ بات کی ایجاد؟ نو, عقیدہ ہیز آلویز بین دیئر.